یہ جو مادہ ہے اس کا معنی ہوتا ہے قریب ہونا۔ اقتربا، اس میں 2 حرف اضافی ہے، حمزہ اور تا۔ تو جب حروف زیادہ ہوتے ہیں تو معنی کے اندر بھی زیادتی پیدا ہو جاتی ہے، تو اس لیے اقتربا کا معنی کیا جاتا ہے بہت قریب آ چکا ہے۔ حسابہم، لوگوں کا حساب، وہم فی غفلۃ معرضون، اور وہ غفلت میں اعراض کر رہے ہیں۔ حساب سے مراد قیامت کا دن ہے، حساب و کتاب، جزا اور سزا کا دن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من مات فقد قامت قیامت، جو آدمی فوت ہو گیا اس کی قیامت تو قائم ہوگی، کیونکہ مرنے کے بعد سوال و جواب اور اس کے بعد اس کو جزا سزا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے موت کا کسی کو علم نہیں، کس لمحے آ جائے، کس جگہ آ جائے، تو اس لیے آدمی کو اپنے آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ اور لوگ غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، سو رہے ہیں، جگانے والے جگا رہے ہیں، بیدار کرنے والے بیدار کر رہے ہیں، لیکن اتنی گہری نیند میں ہے کہ جاگنے کو تیار نہیں، بات سننے کو تیار نہیں۔ آگے فرمایا لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل بھی غافل ہو چکے ہیں۔ اب ایک آدمی کے کانوں میں آواز تو پڑے، لیکن آگے دل کے اندر صلاحیت نہ ہو اس بات کو قبول کرنے کی، تو کانوں پہ بات پڑنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی 17ویں بارے میں اللہ تعالیٰ آگے آ کے فرماتے ہیں فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں، ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں، دیکھنے والے ہیں، سارے دنیا کے کام کاج کرتے ہیں، ان کے دل اندھے ہو چکے ہیں، دل کے اندر جو بصیرت حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ تو اس لیے جب انسان کے اندر صلاحیت جو موجود ہے اس سے کام نہ لیا جائے تو انسان کیسے حق کو قبول کر سکتا ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی ہے، مشرکین مکہ بالخصوص اور بالعموم تمام امتوں کا یہ اعتراض برابر رہا ہے کہ بشر رسول نہیں بن سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا رِجَالًا، ہم نے آپ سے پہلے بھی جتنے رسول بھیجے سارے مرد تھے، بشر تھے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی انوکھی بات نہیں۔ انسانوں کی ہدایت کے لیے انسان ہی چاہیے۔ اگر کوئی فرشتہ آ جاتا تو یہ کہتے تو فرشتہ ہے، تیرے ساتھ یہ مثال ہی نہیں ہے، تجھے کیا پتہ دنیا کیا ہوتی ہے، کاروبار کیا ہوتے ہیں، دکانداری کیا ہوتی ہے، تو پھر بھی اعتراض کرتے۔ اگر وہ انسانی شکل میں آتا تو کہتے تو اندر سے فرشتہ ہے، اوپر اوپر سے انسان بنا ہوا ہے، تو تیری ہم کیسے بات مانیں؟ تو اس لیے انسانوں کی اصلاح کے لیے انسان ہی۔ ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اس زمین میں فرشتے ہوتے ہم ان کی ہدایت کے لیے فرشتہ بھیج دیتے، چونکہ یہاں انسان ہے تو ان کی ہدایت کے لیے انسان ہی آنا چاہیے۔ اچھا ایک سوال ہے، مرد نبی بنے ہیں، عورتیں نبی کیوں نہیں بنے؟ عورتوں میں سے کوئی نبی کیوں نہیں آیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کا عورتوں کے اوپر بہت بڑا احسان ہے۔ نبوت کا بوجھ بہت بڑا بوجھ ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ ووضعنا عنک وزرک، اور ہم نے آپ کے بوجھ کو ہلکا نہیں کر دیا؟ الذی انقض ظہرک، جس بوجھ نے آپ کی پیٹھ کو توڑ رکھا تھا۔
یہ بہت بڑا بوجھ ہے نبوت کا، رسالت کا۔ عورتیں تو کمزور ہوتی ہیں بیچاری، وہ تو یہ کام انجام دے ہی نہیں سکتی۔ تو اس لیے عورتوں پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ان کی فطری کمزوریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان پر یہ بوجھ نہیں ڈالا، ان کو محفوظ رکھا ہے۔ مردوں پہ بوجھ ڈالا ہے اور یہ کام مردوں کا ہے۔ یہی وجہ ہے نکاح کے مسئلے میں مرد ولی بن سکتا ہے، عورت ولی نہیں بن سکتی۔ سورہ یوسف کے اندر ایک نقطہ سامنے آیا تھا، شاید آپ نے توجہ کی اور میں نے بتایا تھا کہ دیکھیے مصر کی عورتوں نے بھی یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو کہا ما ھذا بشرا، یہ انسان نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو معزز فرشتہ ہے۔ یہ مصر کی عورتوں کی نظر ہے۔ اور عزیز مصر نے بھی یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو اس نے کہا یہ تو بڑا باصلاحیت آدمی ہے، یہ جیل میں نہیں ہونا چاہیے، اس کو تو ملک کا وزیر ہونا چاہیے اور ذمہ دار ہونا چاہیے، یہ پوری قوم کو فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ اب نظر ان عورتوں کی ظاہر پہ ہے، لیکن عزیز مصر کی نظر یوسف علیہ السلام کی صلاحیتوں پہ ہے۔ اس لیے مرد کو ولی بنایا گیا ہے، عورت کو ولی نہیں بنایا گیا۔ ویسے بھی عورت جذباتی ہے، عورت کے ہاتھ میں اگر طلاق کا ہی معاملہ ہوتا، یہ طلاق کا مسئلہ عورت کے ہاتھ میں ہوتا تو میرا خیال کوئی گھر آباد ہی نہ رہ سکتا، کوئی گھر پایا تکمیل تک نہ پہنچتا۔ تو اللہ نے طلاق کا اختیار بھی مرد کو دیا ہے، یہ سمجھدار ہے، تحمل والا ہے اور سوچ سمجھ کے فیصلے کرتا ہے۔ تو اس لیے یہ چیزیں مرد کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی ہے، اس میں تمہارا ذکر موجود ہے، اس قرآن مجید میں تمہارا ذکر موجود ہے۔ احنف بن قیس رحمہ اللہ جب اس آیت کو پڑھا تو بڑے حیران ہوئے کہ ہمارا ذکر کیسے؟ تلاش کرتے کرتے تو ان کو سمجھ آئی کہ واقعتاً اس میں ہمارا ذکر ہے۔ دیکھو ہم جس حال میں بھی ہے قرآن مجید نے ذکر کیا، کافروں کا ذکر قرآن نے کیا ہے، مشرکوں کا ذکر قرآن نے کیا ہے، حرام کھانے والوں کا ذکر قرآن نے کیا، یتیموں کا مال کھانے والوں کا ذکر قرآن نے کیا، اور اسی طرح چوری کرنے والوں کا ذکر قرآن نے کیا۔ یہ کتنے ہی جرائم ہیں جن کا ذکر قرآن نے کیا۔ اسی طرح متقین کا ذکر بھی قرآن میں، مومنین کا ذکر بھی قرآن میں، مسلمین کا ذکر بھی قرآن میں، محسنین کا ذکر بھی قرآن میں، نمازیں پڑھنے والے، روزے رکھنے والے، حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے، یہ ساری نیکیاں ان کا ذکر بھی قرآن میں۔ اب خوبیاں بھی خامیاں بھی ساری قرآن مجید کے اندر بیان کی گئی ہے۔ اب تمہیں اختیار ہے، تم کسی نہ کسی حالت میں تو ہو۔ دیکھو نا، انسان یا اس کے اندر اچھائیاں ہیں یا برائیاں ہیں، کوئی نہ کوئی حالت تو انسان کی ہے، وہ کسی حالت سے خالی نہیں ہو سکتا۔ تو اب تمہارے پاس اختیار ہے، تم چاہو تو قرآن مجید کے اندر جو اچھے لوگوں کا ذکر ہوا ہے اپنا نام ان میں شامل کروا دو اچھے کام کر کے۔ اگر ان میں شامل نہیں ہوگا تو پھر جو برے لوگ ہیں، برے کام کرو گے تو ان میں شامل ہو جاؤ گے۔ تمہارا ذکر قرآن مجید میں ہے، کوئی بندہ جو عمل کر رہا ہے قرآن سے باہر نہیں ہے، ذکر موجود ہے۔ اس لیے جن لوگوں کی قرآن مجید نے تعریف کی ہے کوشش کریں کہ ہمارا شمار ان لوگوں میں ہو جائے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاهق، فرمایا ہم کیا کرتے ہیں، حق کو باطل پہ پھینکتے ہیں، فیدمغه پس وہ اس کے دماغ پہ اثر کرتا ہے، فاذا هو زاهق پھر باطل چلا جاتا ہے۔ باطل اور حق کا ہر دور میں مقابلہ رہا ہے، باطل کبھی بھی حق کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکا۔ تو یہاں پہ اللہ نے جو لفظ بولا نا فیدمغه، دماغ کا لفظ بولا، دماغ پہ مارنا، یہ جتنا بھی انسان میں غرور، تکبر، یہ غلط قسم کے نظریات سارے دماغ میں ہی ہوتے ہیں نا، دماغ میں ہوتے ہیں۔ تو اس لیے دماغ کو ٹارگٹ کیا گیا۔ جو آدمی باطل پہ قائم ہے، یہ میرا ذہن نہیں مانتا، میں اس نقطے کو نہیں مانتا، میں اس عقیدے کو نہیں مانتا، تو فیدمغه دماغ پر
براہ راست اثر ہوتا ہے، کیونکہ سارا غلط عقیدہ نظریہ یہاں پر موجود ہے، اس لیے دماغ پر اثر ہوتا ہے۔ آگے یہ بات ذکر کی، فما زالت تلک دعواہم حتی جعلناہم حصیدا خامدین، ہمیشہ ان کی یہ پکار رہی یہاں تک کہ ہم نے ان کو حصیداً کٹا ہوا، خامدین بجھنے والے بنا دیا۔ دیکھو مال کا نشہ بہت بڑا نشہ ہے، اقتدار کا نشہ بہت بڑا نشہ ہے۔ جب یہ دو نشے کسی انسان میں آ جاتے ہیں تو وہ متکبر بن جاتا ہے، متکبر بن جاتا ہے، اور اس میں گرمائش آ جاتی ہے۔ مال آ جائے نا، چند ٹکے آ جائے۔ شیخ ساتھی نے نا ایک حکایت نقل کی ہے، یہ بڑے اچھے آدمی تھے، بڑی اچھی اچھی حکایتیں نقل کرتے تھے۔ کہتے کہ ایک آدمی سفر پہ جا رہا تھا، جنگل سے گزرا، رات ہو گئی، تو وہاں ایک آدمی تھا، اس کے پاس رکا، سلام میں مسافر آدمی ٹھہرنا آپ کے پاس، کہا ٹھیک رکیے۔ رات کو وہ اکٹھے لیٹے ہوئے تھے، باتیں کر رہے تھے۔ اس مسافر نے پوچھا سناؤ کیسی زندگی بسر ہو رہی ہے؟ کہا بڑی اچھی بسر ہو رہی ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ کوئی پریشانی کسی قسم کی؟ کہا کوئی پریشانی نہیں۔ کہا پھر بھی کوئی بتائے؟ کہا اور تو کوئی پریشانی نہیں، ایک پریشانی ہے، ایک چوہا مجھے بڑا پریشان کرتا ہے۔ چوہا روز گھر آ جاتا ہے تو وہ بڑا پریشان کرتا ہے۔ کرتا کیا ہے؟ بس آ جاتا ہے، ہم اس کو بھگاتے ہیں۔ گھر میں ایک مخصوص جگہ ہے، وہاں پہ وہ چوہا جاتا ہے اور وہاں سے چھلانگ لگاتا ہے اور بھاگ جاتا ہے۔ اس نے کون سی جگہ ہے؟ کہا وہ گھر میں سین میں ہے۔ صبح ہوئی، کہا بتائیں وہ کون سی جگہ؟ کہا یہ جگہ ہے۔ کہا یہ جہاں یہاں سے جگہ کھودو۔ جگہ کھودی گئی تو نیچے سے خزانہ نکلا۔ کہا یہ خزانے کی گرمی ہے ساری، مال کی گرمی چوہا برداشت نہیں کر سکا تو بندہ کیسے برداشت کرے؟ یہ مال جس کے پاس آ جاتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ ہی اگر اس کو دین دے دے، دین پہ قائم رکھے تو ٹھیک، ورنہ اکثر اوقات مال بندے کا دماغ خراب کرتا ہے، اقتدار بندے کا دماغ خراب کرتا ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ اللہ کا عذاب جب آتا ہے نا، پھر سارا یہ دماغ سیدھا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اگر اللہ نے مال دیا ہے اس کے ساتھ اپنے دین کو قائم رکھے، دین کو سلامت رکھے، تو یہ عافیت ہے کہ اللہ دنیا بھی دے دے، دین بھی دے دے، بندہ دونوں کو لے کے اس انداز سے چلے کہ اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہو جائے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ اصول بیان کیا ہے، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ دیکھو کوئی بھی ادارہ ہے، اگر اس کے دو ذمہ دار ہو تو تصادم ہو جائے گا، اختلاف ہو جائے گا۔ ایک کا نقطہ نظر اور ہے، دوسرے کا نقطہ نظر اور ہے۔ ایک ادارہ دو سربراہ نہیں چلا سکتے، ایک سربراہ ہوگا۔ تو اتنا بڑا کائنات کا جو نظام ہے، یہ دو معبود کیسے چلا سکتے ہیں؟ دو معبود کیسے چلا سکتے ہیں؟ وہ ایک حکایت بیان کرتے ہیں کہ ایک مائی چرخہ کاٹ رہی تھی، کسی نے پوچھ لیا کہ مائی اللہ کو بھی پہچانا کا یا چرخے میں ساری زندگی بسر کر دی؟ کہا اس چرخے نے مجھے بتایا کہ اللہ ہے اور ایک ہے، اللہ ہے اور ایک ہے۔ وہ کیسے؟ کہا یہ چھوٹا سا چرخہ ہے، جب تک میں اسے چلاتی نہیں یہ چلتا نہیں، میرے چلانے کے بغیر یہ چرخہ نہیں چلتا۔ اتنا بڑا کائنات کا نظام چلانے والے کے بغیر کیسے چلتا ہے؟ اور پھر کائنات کا چلانے والا ایک ہے، اس چرخے نے بتایا۔ وہ کیسے؟ کہا یہ چھوٹا سا چرخہ ہے، میرے ساتھ چلانے والی کوئی اور عورت ہو، ہم دونوں اس چرخے کو چلائیں، یا وہ عورت میری موافقت کرے گی یا مخالفت کرے گی۔ اگر مخالفت کرے تو چرخہ چل ہی نہیں سکتا، میں دائیں چلاؤں وہ بائیں چلاؤں، چل ہی نہیں سکتا۔ اگر وہ میری موافقت کرے تو چرخے میں تیزی آ جائے تو دھاگا ٹوٹ جائے، تو تب بھی سلسلہ نہیں۔ میں اکیلی چلاتی ہوں، دھاگا بنتا ہے، سود بنتا ہے۔ تو اس لیے پتہ چلا کہ کائنات کا نظام چلانے والا ایک اللہ ہے۔ سمجھنے والوں نے تو دنیا کی چیزوں سے سمجھ لیا۔ حج بفی انفسکم، اللہ فرماتے ہیں تمہیں مسئلہ توحید نہیں سمجھ آ رہا، اپنے نفسوں میں دیکھ لو کیسے یہ چھوٹی سی مشینری کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنے کتنے پروگرام رکھ دیے۔ چھوٹی سی مشینری نے جہاز بنا دیے، موبائل بنا دیا ہے،
اور پہاڑوں کو مسخر کیا ہے، جانوروں کو مسخر کیا ہے، یہ چھوٹا سا انسان، لیکن اللہ نے کتنا کچھ اس انسان کے اندر رکھ دیا، کتنی صلاحیتیں دی ہے۔ تو اس لیے اپنے جسم پہ غور کر لے اور پھر دیکھ لے یہ انگوٹھا، ہم انگوٹھا لگاتے ہیں نا اسٹامپ پہ اور دوسری تیسری جگہ پہ، تو یہ نشانات جو انگوٹھے کے لکیریں، کتنی دنیا ہے، ایک بندے کے نشانات دوسرے سے نہیں مل سکتے، کیسا اللہ کا نظام ہے، کتنی دنیا ہے، ایک بندے کی شکل دوسرے سے نہیں ملتی۔ تو اس لیے اس کائنات کا بنانے والا ایک ہے اور وہ ہمارا معبود برحق اللہ ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ان کی طرف یہی پیغام تھا کہ آپ لوگوں کو یہ بتائیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ پہلی دعوت رسولوں کی یہی تھی، دعوت توحید۔ اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ سارے نبیوں نے اپنی دعوت کے آغاز میں عقیدہ توحید پیش کیا اور برابر اس کو بتلاتے رہے، سمجھاتے رہے، ساری زندگی اسے بھی گزاری اور موت سے پہلے بھی عقیدہ توحید کی دعوت ہی لوگوں کو دی۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج سب سے زیادہ لوگوں کو جس مسئلے کی سمجھ نہیں وہ عقیدہ توحید ہی ہے۔ پتہ نہیں لوگ کرتے کیا ہے، یعنی سارے انبیاء کی زندگی کا مقصد سب سے بڑا عقیدہ توحید کا سمجھانا، لیکن لوگوں کو وہی سمجھ نہیں آ رہا۔ کتنی دنیا پھر رہی ہے عقیدہ توحید سے غافل ہے، پتہ ہی نہیں، شعور ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ کا شکر ادا کیا کرے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بہت بڑی نعمت عطا فرمائی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی ہے وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابٍ، اگر عذاب کا ایک جھونکا ان کو چھو جائے، عذاب کا ایک جھونکا ان کو چھو جائے تو یہ سارے جرم مان جائیں گے۔ یہ تو کہتے ہیں نا عذاب آ جائے، عذاب مانگتے ہیں تو کہا صرف عذاب کا جھونکا، عذاب نہیں، صرف چھو لے، ٹچ کر لے ان کو عذاب، یہ سارے جرم مان جائیں گے۔ اور یہ تو جھونکے کی بات ہے، جس کو جہنم میں غوطہ دیا جائے گا اس کا کیا حال ہوگا، جس کو جہنم میں جلایا جائے گا اس کا کیا حال ہوگا۔ اللہ کے عذاب اتنے سخت ہیں، اس کا ایک جھونکا ہم برداشت نہیں کر سکتے، غوطہ اور اس جہنم میں جانا کیسے برداشت ہوگا۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ، بطور تعجب اللہ نے کہا کہ لوگوں کا آگ پہ صبر کیسے ہوگا، اتنی سخت آگ ہے، کیسے لوگ صبر کریں گے آگ پہ۔ تیسری میرے بھائیوں، اس آگ سے بچنے کے لیے ہمیں آج محنت کرنی چاہیے، اور یہ ہمارا بیٹھنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری آخرت بہتر فرما دے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو رشد عطا کی تھی۔ رشد کہتے ہیں فہم اور بصیرت، انسان کو دانائی کی باتیں بچپن سے ہی سمجھ آ جائے، اللہ نے عطا کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم والوں کو دعوت دی کہ یہ کیا تم مورتیوں صورتیوں کو پوجتے ہو، یہ خود پتھر لے آتے ہو، ان کو گھڑ گھڑ کے بنا لیتے ہو اور پوجنا شروع کر دیتے ہو۔ انہوں نے کہا ابراہیم تو ہمارے ساتھ مذاق کر رہا ہے، یہ تیرے پاس کوئی بات بھی ہے؟ تو کہا یہ جو تم کر رہے ہو نا مجھے تو اس کی سمجھ نہیں آتی۔ کہا ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو اسی طرح پایا کہ وہ یہ کام کرتے تھے۔ خیر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے جی میں کہا کہ مجھے کوئی موقع ملا نا تو میں تمہارے ان بتوں کا کوئی علاج کروں گا۔ خیر عید کا دن تھا تو موقع مل گیا، وہ سارے آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس کہ آئے ہمارے ساتھ، آپ کو لے کے چلے دکھائیں۔ کہا نہیں سکیم، آسمان کی طرف دیکھا، ستاروں کو دیکھا، قوم کا ستاروں پہ عقیدہ تھا، ابراہیم علیہ السلام نے بطور عقیدہ نہیں دیکھا، بطور اتفاق دیکھا۔ کہا میں بیمار ہوں۔ انہوں نے سمجھا کہ جسمانی بیماری ہے، ابراہیم علیہ السلام کو روحانی بیماری تھی۔ یہ چلے گئے، ابراہیم علیہ السلام نے کلاڑا پکڑا، بت خانے میں چلے گئے، کسی کا سر کاٹ دیا، کسی کا پاؤں کاٹ دیا، کسی کا ہاتھ کاٹ دیا، کسی کی ٹانگ کاٹ دی، سارے زخمی کر دیے اور سارے توڑ پھوڑ دیے۔ جو بڑا تھا نا اس کو چھوڑ دیا، اس کے کندھے پہ کلاڑا رکھ دیا۔ جب وہ آئے دوڑتے ہوئے تو بت خانے میں پہنچے تو ہکے بکے رہ گئے، یہ کس نے کیا ہے؟ یہ تو بیچارے بولتے ہی نہیں،
کسی کو پریشان ہی نہیں کرتے. ان کے ساتھ یہ برا حشر کس نے کیا ہے؟ پوچھتے پوچھتے کہا ایک ابراہیم ایک نوجوان ہے، وہ ان کے بارے میں کوئی باتیں کرتا ہے، شاید اس کی کیوں شرارت ہو. تو دیکھیے انہوں نے کہا ایک نوجوان ہے. اب ان کے نزدیک ابراہیم ایک عام ہی جوان ہے، ایک عام آدمی ہے، لیکن اللہ کی نگاہ میں ان ابراہیم کانا امہ، ابراہیم ایک امت ہے. اللہ کی نظر اور بندوں کی نظر اور. وہ کہہ رہے ابراہیم ایک عام نوجوان ہے، لیکن اللہ کی نگاہ میں ابراہیم کا کیا مقام، کیا عزت اور شان ہے. آپ نے کیا ہے؟ فرمایا بڑے نے کیا ہے، اس کے کندھے پہ کلاڑا ہے. یہ سارا آپ دیکھ نہیں رہے؟ محسوس یوں ہوتا ہے کہ آپس میں لڑ پڑے تو بڑے کو غصہ آیا، اس نے کلاڑا پکڑ کے سب کو تہس نہس کر دیا. تم ان سے اچھا تم ایسے کرو، جن کو مار پڑی ان سے ہی پوچھ لو، ان سے پوچھ لو، یہ آپ کو بتا دیں گے. کہا یہ تو بولتے ہی نہیں. تو فرجعوا الی انفسہم، وہ اپنے نفسوں کی طرف لوٹے تو کہا غلطی تو ہماری ہے، ہماری کوتاہی ہے. خیر جب کسی بندے کے پاس دلیل نہ ہو نا، ایک تو وہ بکواس کرتا ہے، دلیل ختم ہو جائے بکواس کرے گا، دوسرا سرکشی بھی اتر آئے گا. اب دلائل کے دنیا میں لاجواب ہو چکے، کہنے لگے ایسے کرو حرقو، اس کو آگ جلا کو زندہ جلا دو. خیر پلان کیا، آگ جب جلائی، بہت بڑی آگ ہے تاریخ کے اندر. یہ عراق کی سرزمین میں انہوں نے آگ بہت بڑا ایندھن جمع کیا، پھر آگ جلائی، ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعے اس میں پھینکا. تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ حسبی اللہ، مجھے میرا اللہ کافی ہے. یہ کلمہ کہا. اللہ نے آگ کو کیا کہا؟ قلنا یا نار کونی بردم وسلاما. یہ نہیں کہا کہ تو بجھ جا، آگ کو یہ نہیں کہا کہ بجھ جا، کہا تو جلتی بھی رہ اور ٹھنڈی ہو جا، اور سلامتی اتنی ٹھنڈی نہ ہو کہ برف ہی بن جائے، بس سلامہ ٹھنڈی بھی ہو سلامتی والی، یعنی تناسب رکھنا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو سکون دینا ہے، پریشان نہیں کرنا. تو دیکھیے جو اللہ کی خاطر قربانی پیش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آگ کو گلزار بنا دیتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی دعاؤں کا ذکر کیا. جناب نوح علیہ السلام، ایوب علیہ السلام اور جناب یونس علیہ السلام. یونس علیہ السلام کی دعا کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ وہ ذنون اذ ذہب مغاضبا. یونس علیہ السلام جب نکلے تو غصے سے بھرے ہوئے تھے. اذ ذہب مغاضبا، یونس علیہ السلام پہ جو سختی آئی اس کا ایک سبب غصہ تھا، غصے سے اپنی قوم کو چھوڑ کے باہر چلے گئے. تو اس پہ ایک مفسر کا تبصرہ ہے کہ غصے نے ایک نبی کو سمندر کی گہرائیوں تک پہنچا دیا، تو اس لیے تم غصہ نہ کرو، یہ غصہ تمہیں بھی ہلاک کر دے گا. جب غصے کی وجہ سے نبی آزمائش سے نہیں بچ سکے، تم کیسے بچو گے؟ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی لا تغضب، غصہ نہیں کرنا، تحمل پیدا کرو، تحمل مزاجی پہ بڑھاؤ، اس میں خیر ہے اور برکت ہے. اللہ نے دعائیں قبول کی. اور ایک تبصرہ یہ ہے کہ یہ دعا ہر اس بندے کے لیے جو غموں کے سمندر میں ڈوب جائے اور وہ دعا پڑھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ اس کو وہاں سے بھی نکال لیں گے. یہ انبیاء کی جو دعائیں اللہ نے قبول کی ہے، 3 چیزیں تھیں. نبیوں کی دعاؤں کے قبولیت کے اسباب 3 بیان کیے. انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، پہلی بات یہ سارے نیک عمل کرنے والے تھے. ایک نیکی کی ہے وہ ختم ہوئی، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچ، یعنی نیک اعمال میں بہت جلدی کرنے والے تھے، تاخیر نہیں کرتے تھے. ہم تو سوچ سوچ کے کرتے ہیں نا، مسجد میں اپیل ہی ہو جائے کہ مسجد میں بل زیادہ آیا تو چندہ دینا ہے، ہم 100 دفعہ سوچیں کہ دیں کہ نہ دوں. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ خوبی بیان کی ہے ان کی کہ نیکی میں جلدی کرنے والے، بہت جلد فیصلہ کرنے والے. اللہ کے راستے میں دینا ہے تو اس میں تاخیر کسی. دوسری بات وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، یہ جب پکارتے ہیں تو اللہ سے ڈرتے بھی ہیں اور امید بھی رکھتے ہیں، ڈرتے بھی ہیں اور امید بھی. اور اسی طرح خاشعین، ان کے اندر خشوع بھی ہوتا ہے
پوری سنجیدگی سے دعا کرتے ہیں، اللہ ان کی دعا قبول کرتے ہیں۔ آگے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ دیکھیے آپ کی آمد کا ایک ہی مقصد ہے کہ آپ دنیا والوں کے لیے رحمت ہے۔ آپ نے جو پروگرام دیا ہے وہ سارے کا سارا رحمت کا پروگرام ہے۔ آپ کو کوئی بندہ کہے کہ 1 منٹ میں سیرت النبی پہ تقریر کرنی ہے، 1 منٹ آپ کے پاس، آپ یہ آیت پڑھ دیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، حضور تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ اچھا، کئی مقامات پہ حضور نے بعض لوگوں کے لیے دعائیں ضرر کی ہے، یعنی بد دعا بھی کی ہے، تو آپ پھر رحمت للعالمین تو نہ ہوئے؟ کیا خیال ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے آپ نے اپنی ذات کے لیے کسی کے لیے بد دعا نہیں کی، اپنی ذات کے لیے بد دعا نہیں کی، آپ نے اللہ کے لیے بد دعا کی ہے۔ تو اس لیے اپنی ذات کے لیے بد دعا کرے تو یہ آپ کے رحمت ہونے کے مخالف ہے، جب اللہ کے لیے کی ہے تو یہ مخالف نہیں ہے۔ سورہ حج ہے، سورہ حج کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر کیا، اس سے پہلے اتقوا اللہ کا لفظ بولا، تو یہ بتانے کے لیے تم دنیا میں اللہ کی معصیتوں سے بچ جاؤ، اللہ تمہیں قیامت کی پریشانیوں سے بچا لے گا۔ آگے قیامت کا ذکر کیا، کہا حج اور قیامت میں مناسبت یہ ہے، اگر تم نے قیامت کا منظر دنیا میں دیکھنا ہے حج کا منظر دیکھ لو، حج کا منظر دیکھ لو، یہ قیامت کا دنیا کے اندر ایک نقشہ ہے۔ آگے یہ بات ذکر کی الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات و من فی الارض، جو بھی زمین میں ہے ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے۔ دیکھیے اس دنیا میں انسان کے لیے سب سے بڑا شرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اپنے سامنے سجدہ کرنے کی توفیق دے دے، یہ بہت بڑا شرف ہے۔ ہم اس پر جتنا بھی رب کا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔ اور دنیا کے اندر سب سے بڑی ذلت یہ ہے کہ اللہ کسی کو اپنے سجدے سامنے جھکنے سے محروم کر دے، سجدے سے محروم کر دے، یہ سب سے بڑی ذلت ہے۔ آگے فرمایا وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، جنت میں ریشمی لباس ہے، اگر تم ریشمی لباس نرم لباس چاہتے ہو جنت کے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ تم دنیا کے اندر اللہ کے بندوں سے نرم باتیں کیا کرو، سختی نہ کیا کرو، یا نرم باتیں کرو، اللہ بدلے میں تمہیں نرم لباس نرم بستر عطا کریں گے۔ آگے یہ بات ذکر کی آخر میں یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، کہ جن لوگوں کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو یہ تو بیچارے مجبور ہیں، کمزور ہیں۔ کیسے؟ اگر ان کے کھانے سے مکھی کو چیز اٹھا کے لے جائے تو یہ تو مکھی سے وہ چیز نہیں چھڑا سکتے، اتنے کمزور ہیں، مانگنے والے کمزور، جس سے مانگا جا رہا ہے وہ کمزور، تو تم اللہ کو چھوڑ کے غیروں کو کیوں پوچھتے ہو؟ دیکھیے جو مکھی ہے یہ گندی مخلوق ہے، مکھی کو اچھی چیز تو نہیں ہے نا سوائے شہد کے مکھی کے، باقی خبیث النفس چیزیں، تو مکھی چھینتی ہے، مکھی کھانے سے چھین کے لے جاتی ہے، یہی چھیننا یہ گندی چیزوں کا کام ہے۔ تو جو لوگ لوگوں کا مال چھینتے ہیں یہ بھی گندے لوگ ہیں، اور یہ ملنگ جو درباروں مزاروں میں بیٹھے ہیں یہ کائنات کے بدترین لوگ ہیں، لوگوں کا مال بٹورتے ہیں، چھین رہے ہیں، جھوٹ بول کے، دھوکہ دے کے، فراڈ کر کے۔ تو اس لیے ان لوگوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ اور اسی طرح آخر میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، فرمایا ملت ابیکم ابراہیم، ابراہیم تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے یہ دین اسلام۔ دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی خاطر اپنے باپ کو چھوڑ دیا تھا، اللہ کی خاطر اپنے باپ کو چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آنے والی تمام ملتوں کا باپ ابراہیم علیہ السلام کو بنا دیا، کتنا مقام دیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی خاطر اپنے بیٹے اسماعیل کی گردن پہ چھری چلائی، اللہ نے صلہ یہ دیا قیامت تک آنے والے آپ کے بعد جتنے بھی آنے والے نبی تھے اللہ تعالیٰ نے وہ سارے ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں جاری کر دی، یہ اللہ نے اعزاز عطا کیے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دین کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج لیٹ ہوگی، کل انشاءاللہ جواب دیں۔